چند الفاظ صرف پہلے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے یہ کنونشن اور جس قسم کے ہم نے موضوع رکھے ہیں وہ ہمارے اپنا خیال کیا تھا، سوچ کیا تھی اس کے بارے میں۔ بہت سے پیچیدہ معاملے پاکستان کے اندر ہی ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، یا کچھ ایسی ہماری تاریخ میں چیزیں رہی ہیں جس نے ہمیں بانٹا ہوا ہے، اور ہم کافی ڈویژنز اندر ہی ہیں، اور وہ ہمارا خیال ہے کہ ہم جب تک ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، گفتگو نہیں کریں گے اور پیار نہیں کریں گے، وہ ہم حل کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ شروع کیسے ہوئے تھے، کہاں سے ہوئے تھے، تو ہم حل صرف اوپر سے یا دوستی سے یا پیار سے نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو پوری گفتگو ہو رہی ہے آج اور کل، سب کا یہ ارادہ ہے، ہم نے اسپیکرز کو بھی کہا ہے کہ ہم یہ تھوڑا سا سوچیں، کیونکہ کہ یہ جو پرابلمز ہیں ہمارے، چاہے وہ کسی سطح پر ہوں، وہ کیوں ہو رہے ہیں جو ہمیں الگ الگ بانٹا ہوا ہے۔ خاص طور پہ کیونکہ لیڈران ہمارے، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہی ہوں، چاہے جنوبی ایشیا، ہمارے جو تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، امریکہ، جہاں بھی ہیں، وہ اوپر سے جب فیصلہ ہو بھی جاتا ہے اور ایک سمجھوتا ہو بھی جاتا ہے، اگر لوگوں کے دلوں میں وہ جو درد ہے، جو ایک بٹرنس سمجھیں یا جو ایک خوف بھی ہے، اگر وہ نہیں جائے گا تو بار بار وہی مسئلے پھر آ جائیں گے۔ سب سے بڑے آپ چیز دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، کہ وہاں اوسلو اکارڈز بھی ہو گئے، نوبل پرائزز بھی دونوں نے جیت لیے، اس کے باوجود ایک بہت چھوٹا سا واقعہ تھا اگر آپ دیکھے رہیں، مگر اس نے پورا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا ہے، اور آج جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہو گئے ہیں وہاں۔ تو یہ کیونکہ واقعی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں وہی سوچ لے کے گئے تھے، وہ اوپر سے، چاہے وہ امریکہ تھا یا ناروے تھا یا جس نے بھی زور ڈالا تھا، ان کا یہ ایک سمجھوتا ہو گیا تھا، مگر یہ وہ جو ایکچول پرابلم تھی اس کی طرف وہ نہیں آئے۔ تو یہاں یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے ملک میں اور جنوبی ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا بھی، ہم نے افغانستان سے دوست بلائے ہوئے ہیں اور ہمارا تعلق بھی بہت رہا ہے افغانستان سے، کہ ہم آپس میں بیٹھ کر یہ بات کریں، اور چاہے وہ پیچیدہ بات ہو، ہم اس پر ایک دوسرے کو پہچانیں۔ میرا اپنا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں شروع سے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ابھی تک ہم نہ صرف نبھا رہے ہیں مگر وہ مزید بدتر ہو رہی ہیں۔ پارٹیشن کے بارے میں میں زیادہ بولوں گی نہیں کہ کیوں ہوا، یا ہونا بھی تھا یا نہیں ہونا تھا، بہرحال پارٹیشن ہو گیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ عجیب ایک ممالک بنا کے آدھا ہندوستان کی دوسری طرف تھا، آدھا یہ تھا، بن تو گیا، مگر جو سب سے بڑا جو مسائل تھے اس پر ابھی بحث شروع بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جس طرح وہ بنا وہ آخری وقت تک کوششیں جاری رہی کہ وہ ایک ہی ملک بنے، اور اس کے اندر ہی کچھ ایسے ترتیبیں، وہ آئینی چیزیں لائیں کہ وہ ٹوٹے، ہندوستان نہ ٹوٹے۔ تو بہت سی چیزیں جیسے میں کہا کہ وہ اس پر بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ پارٹیشن کے فوراً بعد اس پر بحث شروع ہو گئی، اور ہمیں 9 سال لگے تھے ایک آئین بنانے میں، اور وہ خاص جو چیزیں تھیں، خاص جہاں بحث اور ڈیبیٹ چلی تھی، ایک تو یہی تھا کہ پاکستان اب بن گیا ہے، کیا یہ اسلامک مملکت ہوگی یا یہ ایک جگہ مسلمانوں کے لیے ایک ملک ہے۔ جماعت اسلامی، آپ کو پتہ ہے کہ جمعیت ہند پاکستان کے خلاف تھی، مگر جیسے پاکستان بنا ان کی ایک شاخ یہاں بن گئی اور کافی مضبوط ہوئی،
اور ان کا اب خیال تھا اور پریشر تھا کہ یہ ایک اسلامک ریپبلک بنے. بہت سے لوگ تھے خاص طور پہ ایسٹ پاکستان سے جو نہیں چاہ رہے تھے, تو اس پر بحث چلتی رہی. اور جو ہمارا 1956 میں آئین تھا اس نے دونوں چیزوں کو کچھ جوڑا. ایک طرف تو ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن گئے, مگر اسی آئین میں یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو وہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے مسائل یہاں اس دنیا میں وہ خود مل کر بیٹھ کر حل کر سکیں. تو یعنی کہ ایک طرح سے وہ کچھ آزادی بھی تھی اور دوسری طرف اسلام کا نام بھی تھا. دوسری جو سب سے بڑی بحث تھی وہ یہ تھا کہ کیا ہم جو جمہوریت کے نام پہ پارلیمانی سسٹم تھا, اور وہ یہ طے ہو گیا تھا کہ پارلیمانی سسٹم ہوگا, مگر پارلیمانی سسٹم میں ہر ایک کا ایک ووٹ ہوتا ہے. تو ایسٹ پاکستان تو یہ چاہتے تھے کہ ایک ووٹ سب کا ہو, سب کا ایک ایک ووٹ ہو. یہاں ویسٹ پاکستان میں جو ہمارے لیڈران تھے اور جو ہمارے اپر کلاس کے تھے, رولنگ کلاس کے تھے, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ اکثریت ایسٹ پاکستان میں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ جب بھی الیکشن ہو تو وہ ووٹ زیادہ ان کے ووٹ تھے, اور نہ صرف زیادہ تھے ان کا, کیونکہ ان کی وہ بنگالی تھے, وہ ایک صوبہ تھا اور وہاں اتنی ڈویژنز نہیں تھے, مطلب مختلف صوبے نہیں تھے, تو وہ کنٹرول ہی کریں گے. تو اس پر بہت لمبی بحث چلی تھی کیونکہ ویسٹ پاکستانی رورلز کلاس, اپر کلاس نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس قسم کی ووٹ ڈالے. بہرحال یہ بھی جو فیصلہ ہوا وہ یہی تھا کہ ہاں سب کو ووٹ ملے گی, اور وہ اس طرح نہیں ہوگا جو ویسٹ پاکستان چاہ رہا تھا. وہ پیرٹی کی بات, انگریزی کا لفظ ہے پیرٹی, کا مطلب ہے کہ ہم ایکول رکھیں گے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی اسٹرینتھ. تیسری بات جو ابھی تک بہت چل رہی ہے کہ سینٹر کا کیا رول ہوگا اور پروونسز کا کیا رول ہوگا, کہ کس قسم کی یہ کس قسم کا ملک ہوگا اور کس قسم کی فیڈریشن ہوگی. کیونکہ چار جو ایک صوبہ ایسٹ پاکستان جس نے بہت ایکچولی پاکستان کے لیے وہ لڑے تھے اور اس کے حق میں تھے, یہاں ہمیں پتہ ہے کہ فرنٹیئر پروونس کا ریفرینڈم ہونا پڑا کیونکہ وہاں پتہ نہیں تھا کہ کس طرح. پنجاب کی یونین منسٹری تھی تو وہ یعنی کہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ یہاں الگ ہو جائے. بلوچستان 1948 سال بعد شامل ہوا ہے, اور وہ بھی شامل ہوئے ایک خاص سینٹر کے ساتھ سمجھوتا کیا کہ ہم شامل ہوں گے, تو وہ بھی فوراً نہیں آئے تھے. تو یہ ایک معاملہ چل رہا تھا کہ ہماری پروونشل رائٹس, صوبائی جو ہماری ہے وہ کیا ہوں گی, اور وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ بحث چل رہی ہے, اور سینٹر نے بہت اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہوا ہے. جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس قسم کی جو اکنامک سسٹم ہوگا کس قسم کا ہوگا, کیونکہ جب مسلم لیگ کا مینیفیسٹو بنایا تھا وہ دانیال لطیفی ایک کمیونسٹ ممبر ہیں, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے ممبر تھے, لکھا انہوں نے تھا. اور کیونکہ ووٹ مسلم لیگ چاہتی تھی اس میں بہت سے ایسے اور ایک سٹرگل بھی چل رہی تھی اس پاکستان میں, سندھ میں, یہاں پنجاب میں بھی, وہاں پر ایسٹ پاکستان میں ٹپاگا موومنٹ کی وہ کسان وہ کی تھی, مزاروں کی تھی, ہاری کمیٹیز کی چل رہی تھی سندھ میں, اور یہاں کسان سبھا پنجاب میں وہ کافی مضبوط تھے, اور وہ بھی یہ مانگ رہے تھے کہ اس کی یہ تبدیلی آئے اور یہ سسٹم بدلے. تو مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسانوں کا اور رہائیوں کا یہ پلان ریفارم بھی ہوگا اور یہ طبقاتی نظام ہم بدلیں گے. اس کے علاوہ اس مینیفیسٹو میں بہت سی چیزیں ہیں. یہ ایک عجیب مینیفیسٹو ہے جو مسلم لیگ نے آتے ہی جب پاکستان بنا اپنا ہی مینیفیسٹو بین کر دیا تھا, اور خاص یہ لکھا تھا کہ کوئی شیئر کراپر یعنی کہ کوئی ٹیننٹ اس کو پڑھ نہیں سکتا
اور نہ وہ کسی صوبائی زبان میں ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. تو یعنی کہ آپ کسی سندھی وغیرہ میں نہیں کر سکتے، اور وہ اردو میں بھی نہیں تھا، تو وہ بالکل ہی انگریزی میں تھا، وہ بین ہو گیا تھا. اس میں یہ جو تھا کہ ہم یہ تبدیلیاں چاہتے ہیں. تو سوشلزم تو بالکل ہی مطلب وہ مسلم لیگ کا مینیفیسٹو سوشلسٹ نہیں تھا، مگر بہرحال اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کے حق میں تھیں. جو پانچویں چیز ہے اور ابھی تک اس پر یہ فیصلے نہیں ہوئے ہیں، وہ ہے کہ ہماری زبان کیا ہوگی، ایک قومی زبان. جب پارٹیشن ہوا ہے 1947 میں تو اردو صرف 1% پاکستان میں بولتے تھے. زیادہ تر بنگالی بولتے تھے جو ایسٹ پاکستان کے ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، اور پھر باقی جو ہماری زبانیں یہاں ہیں. اردو سپیکنگ بہت کم تھے. اردو سپیکنگ جو آئے بھی ہیں وہ پارٹیشن کے بعد آئے ہیں، اور پھر بھی بہت ہی ایک مائنورٹی تھی. اور یہ جناح صاحب نے خود اعلان کر دیا، اور وہ بھی ایسٹ پاکستان میں اعلان کیا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی. اس کا نتیجہ تو یہ ہوا کہ مسلم لیگ 1953 میں الیکشن ہار گئی، اور چیف منسٹر صاحب ایک نوجوان اسٹوڈنٹ تھا 18 سال کا، اس نے چیف منسٹر کو ہرا دیا تھا. تو یہ زبان کا ہمارا جو قومی زبان ہے اس کا مسئلہ رہا ہے، اور یہ ابھی تک ہماری زبان کی یہ پرابلم رہی ہے. کیونکہ جو اردو سپیکنگ ہے وہ شروع میں کیونکہ وہ بولتے تھے وہ آگے بڑھ گئے، کیونکہ یہ ایک قومی زبان کوئی تھی. اس کے علاوہ جو ایک ڈیبیٹ چلی تھی وہ عورتوں پر چلی تھی کافی حد تک، اور یہ تھا کہ عورتوں کا کیا یہاں سٹیٹس ہوگا. اس پر ایک کمیٹی بھی بنی تھی 1953 میں، ویمنز رائٹس کمیٹی. تو یہ بھی ایک بحث تھی. اور جو 1956 کا آئین ہے اس میں وہ ویسے آئین کبھی استعمال ہوا نہیں، مگر بہرحال اس میں ہے کہ عورتوں کی ووٹ ویسے بھی ہوگی مگر ان کی نشستیں ہوں گی، یعنی کہ ڈبل ووٹ اس میں ہے. ملٹری کا رول پہلے 10 سال میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ دو میں کہتی ہوں کہ ایک تو یہ دخل ہی دے رہے تھے، مگر ایوب خان کمانڈر ان چیف تھے ملٹری کے، سرونگ کمانڈر تھے، مگر اس کے باوجود وہ سیولین گورنمنٹ میں منسٹر آف ڈیفنس تھے. تو اگر آپ نے پارلیمنٹری سسٹم میں ایک فوجی کو جو سرونگ فوجی ہے آپ اس میں لے آئے ہیں تو فوج کا رول تو آپ نے وہیں دے دیا ہے. اور کشمیر کا ایشو تو 48 میں چلا ہے، کشمیر پہ ہم مزید کل بات کریں گے. اب اس سے یہ ہوا کہ بہت سے جو ہمارے علاقے ہیں، جو صوبے ہیں، وہ ان کے جو رائٹس تھے وہ دبائے گئے سینٹرل کی طرف سے. اس پر بہت سی چیزیں ہوئیں. سندھ کی بات ہم نے سلمہ کو کہا ہے کہ تھوڑا سا وہ سندھ کا بتا دیں، مگر جہاں تک بنگلہ دیش کا ہے وہ تو شروع سے ہم نے آزادی چھوڑیں اس کو ویسٹ پاکستان نے رول کیا ایک طرح سے. اور جب آزادی ملی ایک الیکشن کی 1971 میں تو الیکشن عوامی لیگ نے جیتی، مگر ویسٹ پاکستان اور آرمی ویسٹ پاکستان کی پولیٹیشنز اور آرمی نے اجازت نہیں دی. اور وہ 71 کے بعد میں دہرانا نہیں میں چاہتی ہوں، آپ کو سب کو شاید پتا ہوگا، مگر ہمارا جو ملٹری کا رول تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا. اور خاص طور پہ جو جتنے لوگوں کو مارا، عورتوں کو ریپ کیا، جو اب سب حمود الرحمان رپورٹ میں کافی حد تک نکل آئی ہے. مگر یہ ابھی تک اس وقت بھی اور ابھی تک ایک ہمارے جیسے لوگ پھر بھی ہم میں ایک سناٹا ہے، پھر بھی ہم آواز نہیں اٹھا رہے. بہت چند آرگنائزیشنز ہیں، چند لوگ ہیں جو 1971 میں بول رہے تھے، اور اب بھی اس رپورٹ کے بعد بھی بہت چند لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مزید آگے اس پر بات ہو، یا ہم یہ اپولوجائز بھی کریں، یا کچھ ریپریشن یا اکنالج بھی کریں کہ یہ بات ہوئی تھی اور یہ ملٹری پاکستان کی ملٹری نے کی تھی. جہاں تک اب میں سکپ کر رہی ہوں، جہاں تک یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات ہوتی رہتی ہے، یہ ایک کافی نئی چیز ہے. یہ اب میں
بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو زیادہ جانتے ہیں. جہاں تک میں جانتی ہوں مجھے یاد ہے کہ یہ ضیاء الحق کے دور میں زیادہ اس کی بات ہوئی اور اس بات کو پکڑ لیا تھا کہ آئیڈیالوجی کیا ہے. خاص طور پہ جو 71 کے بعد تو وہ ہو گیا ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تو اسلام نے تو ہمیں ساتھ نہیں رکھا. تو اب یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان شروع ہو گئی. یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی ہم نے شروع سے ہمارا ایک رشتہ رہا ہے اور وہ رشتہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے نہ صرف بزرگ ہیں ہمیں بتاتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. تیسری جو بات ہے جو شروع سے ہوتی ہوئی آئی ہے وہ بات جب وہ مسلمان کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ یہ مسلمان اسلامک ریپبلک ہوگا کہ نہیں, اسی وقت یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ مسلمان کون ہے. تو 1952 یا 53 میں یہ قادیانیوں کو الگ کر دیا تھا اور مطلب کہا گیا تھا وہ قادیانی کی رائٹس ہوئی تھی وہ پنجاب میں لاہور میں تھی. تو یہ بات چلتی آئی اور بھٹو کے دور میں یہ ہمارے آئین میں یہ ایک کلوز آ گیا ہے کہ ان کو ہم نے الگ کر دیا. اب ضیاء کے دور میں کیونکہ وہ بہت ہی مسلمان اور اسلام کی بات ہو رہی تھی تو بہت ہی لمبی بحث چلی تھی کہ مسلمان کون ہیں, اور اس سے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں اس وقت بھی ہمارا یہ خیال تھا یہ ہوگا اور یہ ضرور ہوا کہ جب آپ کسی کی ایک ڈیفینیشن دے دیتے ہیں تو بہت سے لوگ باہر نکلتے جاتے ہیں. تو اس سے یہ جو سیکٹیرینزم, میں خود آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے پہلے میں نے سنا ہی نہیں تھا کہ یہ بریلوی کیا ہوتے ہیں اور حنفی کیا ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں. مشکل سے شیعہ سنیوں کو سنا ہوا تھا, مگر اس کے بعد یہ ہم اس میں آئے ہیں کہ فقہ بازی جو ہے اور اس کے بعد اور اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں وہ ہم بات کریں گے. افغانستان کی جب بات کر رہے ہیں اور بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوا. ابھی تک پروونشل آٹونومی کی پرابلم ہے. 73 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ سیکٹر میں کہ صرف اختیار کم ہوں گے اور پروونسز کے ہوں گے, مگر ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ واپس آتا ہے, اور پروونشل رائٹس کا پرابلم ابھی تک ہے. عورتوں کا تو ہے ہی, عورتوں پہ ہم کل بات کریں گے. اب یہ ہے کہ مین جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں, میرا اپنی جو انالیسس ہے کہ ہم نے جو سچویشن جو انگریزوں کی تھی اور انگریز یہاں حکمران تھے تو ہم نے ان کا جو سٹرکچر تھا وہی اپنایا. تو ہم نے ایک اسٹرانگ سینٹر, مضبوط ایک سینٹر رکھا اور کسی کو اجازت نہیں دی, اور نہ ہم نے مانا کہ لوگ فرق بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی اپنی ایک ڈائیورسٹی ہے اور اپنی شناخت ہے, اپنی زبان ہے. تو وہ ایک سینٹر بہت مضبوط رہا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا ملٹری کا رول رہا ہے خاص طور پہ پاکستان میں, وہ وہی رہا تھا کہ جو جیسے انگریزوں کے زمانے میں تھا کہ انگریزوں کے زمانے میں ملٹری کا جو رول تھا وہ انٹرنل کنٹرول کے لیے تھا. یعنی کہ جو انگریزوں کی آرمی تھی وہ آرمی باہر کسی ممالک کے لیے نہیں تھی, حفاظت کے لیے نہیں تھی. صرف وہ جنگ, وہ دوسری جو جنگ ہوئی ہے ورلڈ وار میں وہ ضرور شامل ہوئے تھے, مگر وہ آرمی تھی اپنے جو اندرونی حالات ہیں ان کو لوگوں کو کنٹرول کرنے سے. اور ہماری آرمی شروع سے یہی کر رہی ہے کہ وہ زیادہ ہمیں کنٹرول کرتی ہے, لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے اور کم اپنی سیکیورٹی کی طرف. تیسرا یہ ہے جو تعلیمی ادارے ہمارے ہیں اور جو سسٹمز ہمارے ہیں, ہم وہی سسٹم تعلیم کا جو انگریزوں نے ہمیں دیا تھا. ایک صاحب تھے مکولی کا نام ہے, مکولی ان کا نام تھا. وہ ان کا یہ تھا کہ جو یونیورسٹی کے لوگ آئیں وہ براؤن صاحب بن جائیں, یعنی کہ کالے ہیں مگر اندر سے وہ انگریز ہیں. اور ہم نے بھی ابھی تک ہمارے ادارے اسی قسم کے ہیں اور اسی قسم کا ہم وہ جو بابو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں ہمارے تعلیم میں. سوچنا, سمجھنا, آگے بڑھنا, وہ ابھی تک ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. اور میں آخری جملہ یہ کہہ رہی ہوں صرف کہ جو ابھی پرویز مشرف نے یہ آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں جہاں پریزیڈنٹ کا رول یہ ہے اور پرائم منسٹر کا رول کم ہو گیا ہے, اب بھی انہوں نے بہت ہی اسٹرانگ
جو پہلے تھا اس سے مزید مضبوط کیا ہے، اور جو لوکل باڈی میں ہیں انہوں نے وہ پروونس کو ایک طرح سے بائی پاس کیا ہے، ان کو بھی ڈائریکٹ سینٹر کے ساتھ لے آئے ہیں. تو وہ پروونشل آٹونومی کی جو بات ہو رہی تھی، میرا اپنا خیال ہے، انالیسس ہے کہ وہ کافی حد تک وہ ختم ہو جائے گی، اور اسٹرانگ پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو بنائی ہے، یعنی کہ ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا کہ اسی سے ہماری پرابلمز آتی ہیں. اور جب تک ہم اس واقعی تبدیلی نہ لائیں گے، واقعی اگر ہم ہر سطح پر ہر لیول پہ جمہوریت نہ لائیں گے، واقعی اگر ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہم مختلف ہیں بھی اور ساتھ بھی ہیں، ہماری اپنی زبانیں ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہماری اپنی تاریخ ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، تو اگر ہم وہ تیار نہیں ہیں وہ ماننے کے لیے، تو ہمارے یہ پرابلم بڑھتی جائے گی. بہت شکریہ.